بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام حکیم محمد افضال کمبو، آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ دواخانہ یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں جس کا آپ کو آج تک علم نہیں ہے، کیونکہ لوگ کثرت جماع کی وجہ سے کچھ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ ان کا علاج مختلف ادویات سے کرتے ہیں اور اصل علاج ان کا ہوتا نہیں۔ آج میں آپ کو کثرت جماع کی وجہ سے پیدا ہونے والے کچھ ایسے امراض کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی وجہ سے آپ اکثر بے شمار امراض میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو مزید ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اگر آپ دوست کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دینا اور آگے شیئر کر دینا۔ اب دوستو، میں آپ کو کچھ ایسی علاج بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے کہ جو لوگ کثرت جماع کرتے ہیں، مشت زنی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو کیا مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو ضعف باء کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، کثرت جماع کی وجہ سے، مشت زنی کی وجہ سے۔ نمبر 2 پہ ہے ضعف اعصاب، پٹھوں کی کمزوری کا مسئلہ جو ہے ان کو لاحق ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے ضعف بصارت، ان کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، دکھائی کم دیتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے احتلام، جریان اور صورت انزال۔ احتلام کی زیادتی ہو جاتی ہے، جریان قطرے اکثر بہتے رہتے ہیں اور ٹائمنگ تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے دل کی کمزوری اور دماغ کی کمزوری۔ دل کا کمزور بہت ہو جانا، دل اکثر دھڑکتا رہتا ہے، کوئی زیادہ خوشی کی بات سن لے تو پھر بھی دل کمزور ہو دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اور دماغ تو اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ بندے کو اپنی رکھی ہوئی اشیاء ہی بھول جاتی ہے، اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ کیا لینے جانا ہے کیا نہیں لینے جانا راستے میں ہی بھول جاتا ہے۔ اگر یہاں سے کچھ چیز لینے گیا کہ میں دکان سے چینی لینے جا رہا ہوں، تو اس طرح کا مریض راستے میں ہی بھول جاتا ہے کہ میں دکان پہ لینے کیا جا رہا ہوں۔ تپ کا مریض ہو جاتا ہے، لکوہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اعصابی کمزوری زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بندے کو لکوے کی شکایت ہو جاتی ہے، پٹھوں کا کھچاؤ رہنا شروع ہو جاتا ہے، فالج کا عارضہ ہو جاتا ہے۔ کمر درد تو شدید قسم کی ہوتی ہے نا، کیونکہ اس کثرت جماع کی وجہ سے گردے بھی کمزور بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے اکثر کمر میں درد شدید قسم کی رہتی ہے، سر درد کا باری ہونا، سر درد شدید قسم کا رہتا ہے، روٹین سے زیادہ پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کثرت جماع کی وجہ سے گردے بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور مثانہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور پیشاب روٹین سے زیادہ آتا ہے اور جل کا لاتا ہے، اور جسم کے کیونکہ کثرت جماع کی وجہ سے کیلشیم کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، اور جو لوگ کثرت جماع کرتے ہیں ان کے چہرے کے بال جو ہے جسم کے بال ٹائم سے جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، کثرت جماع سے پرہیز کریں، روٹین کے جماع سے پرہیز کریں، کم از کم ہفتے میں ایک بار جماع کریں۔ اگر آپ کثرت جماع کرتے ہیں تو اس کی خوراک بھی آپ بہتر کریں، چکنائی والی چیزیں کھائیں، دودھ، انڈا، سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، گوشت کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، دار چینی کا استعمال کریں، ہلدی کا استعمال کریں، یہ آپ کے جسم میں قوت حرارت پیدا کرتی ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو ایک نسخہ بھی بتاؤں گا، یہ چیزیں آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بے حد فائدہ حاصل ہوگا۔ تو دوستو، سالب مصری کا استعمال کریں، سالب دانے کا استعمال کریں، سالب پنجے کا استعمال کریں، موسلی سفید کا استعمال کریں۔ یہ سب چیزوں کو آپ برابر وزن لے کے اس کا سفوف بنا کے اور 1 چمچی صبح شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو کثرت جماع سے پیدا ہونے والی چیزیں جو ہیں ان سے کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو نئی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔